बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मजीद 43 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है और यूं लग रहा है कि इमरान खान को इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इमरान खान के मुखालिफिन और ताकतवर हलकों ने मिलकर ट्रैप कर लिया है, उन्हें फंसा दिया है और उन्हें सियासी तौर पर बंद गली में धकेल दिया है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ करके इमरान खान को फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं और इस सब में अब सबका सत्यानाश होने जा रहा है। इनके अपने बंदे जो हैं, इनके अपने करीब समझे जाने वाले बंदे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह मामला अब इमरान खान के हाथ में ज्यादा है। ऑल्दो अपेरेंटली जाहिरी तौर पर यही आपको भी लग रहा होगा कि यह तो बड़ी सियासी चाल चली है और कल जिस तरह से पीटीआई अपने इस्तीफे कैंसिल करवाना चाह रही थी और आज फुर्ती दिखाई गई है, इसमें कप्तान जो है उसकी फैसला कुन लड़ाई का आगाज हो चुका है और सियासी अदम इस्तेहकाम के अंदर अब चीजें जो हैं वो बड़ी खराब होंगी। जाहिर बात है, इमरान खान को अब फिक्स भी करना है। मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला का दूसरा दिन है, फील्डिंग इतनी तेजी से सेट की जा रही है और इस वक्त बहुत से सहाफियों का यह दावा है और बहुत से इस हवाले से क्लेम्स आ रहे हैं कि जो पंजाब में तकर्रो तबादले, आप देख लें, सीसीपीओ बदला, आईजी बदला, चीफ सेक्रेटरी बदला, अभी इतने तबादले होंगे, ऐसी फील्डिंग लगाई जाएगी कि कप्तान हिल भी ना सके। यह मंसूबा इस वक्त बनाया जा रहा है और निगरान वजीर आला ने इंडिपेंडेंटली फैसले करने होते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस हवाले से यह बात कर रहे हैं कि यह तमाम तर चीजें प्राइम मिनिस्टर हाउस में यानी कि शहबाज शरीफ और पीडीएम डिसाइड कर रही है और यह सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफिसर है, यानी जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्लान को। यहां तक मोहसिन नकवी साहब के ऊपर एलिगेशन आया है। अब जाहिर बात है, इमरान खान को पंजाब में भी फिक्स करना है। पंजाब और केपी में अब खान साहब की हुकूमत नहीं रही, ये चीज आप समझ लें। और कौमी असम्बली वाले मामले पर भी आता हूं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। पहले दो बड़ी डेवलपमेंट सुन लें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद जो है, उसने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की खातून जज को धमकी देने के केस में इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और इस सब के अंदर ये जज है राणा मुजाहिद। इन्होंने खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत की, जिस सिलसिले में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील नईम हैदर ने चेयरमैन पीटीआई की तिब्बी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की और यह बताया कि इमरान खान समाअत के लिए अदालत पेश नहीं हो सकते। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान की अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत जो गिरफ्तारी के वारंट हैं इमरान खान साहब के, वो जारी किए जाएं। अब जाहिर बात है, गवर्नमेंट तो यही मुतालबा कर रही है, इस पे हो चुका है फैसला महफूज, किसी भी वक्त ये सुनाया जा सकता है फैसला। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का इंदिया भी दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन और तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। तीनों सियासी रहनुमा पेश नहीं हुए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर की गई। वकील ने कहा कि इमरान खान जख्मी हैं, फवाद चौधरी कराची में हैं, असद उमर भी शहर से बाहर हैं। मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन की केपी से इकरामुल्लाह, उन्होंने कहा कि क्या बड़े लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अदालत में पेश हों? अगर इस तरह बार बार आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे? हम वारंट निकालते हैं तो कोई हाई कोर्ट मुअत्तल करती है, फिर कहती है कार्रवाई भी जारी रखें। पीटीआई रहनुमा नहीं आते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। यानी बाज़ाब्ता तौर पर खान साहब को बता दिया गया है कि इस तो बाद थानू इलेक्शन कमीशन की तरफों इश्तिहारी करार दे देना है। अब आपको हमने इश्तिहारी बना देना है।
اندازہ کریں. اور ظاہری بات ہے دوسرے کیس میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ دائر کرنے کی اپیل تھی. اب یہ سب کچھ ہوا. کل آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے 35 اور 35 استعفے منظور ہوئے. کل پی ٹی آئی کے 43 ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ گئے, ان پر پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے گئے. وہ اسپیکر ہاؤس گئے, انہوں نے اسپیکر کو اس سارے معاملے کے اندر خط لکھا, ای میل کر دیا تاکہ ریسیو ہو جائے. ای میل کی ریسیونگ تو فوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن تک گئے. الیکشن کمیشن بھی ظاہری بات ہے پھرتی تو نہیں دکھائے گا, الیکشن کمیشن کے دروازے بھی ان کے لیے بند تھے. تو اب اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے 43 مزید استعفے منظور کر لیے ہیں, اور استعفے اسپیکر قومی اسمبلی نے چند دن قبل منظوری کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوائے تھے. یعنی اب یہ کارروائی یہ ڈال رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو ہم نے تو یہ استعفے منظور کر لیے تھے, وہ تو آپ نے منظوری کے ساتھ اوپر تاریخ ڈالنی ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر پی ٹی آئی پہلے اعتماد نہیں کرتی, الیکشن کمیشن بھی کہہ دے ہمیں تو 2 دن پہلے آ گئے تھے, آپ نے دیر کر دی, بہت دیر کی, مہرباں آتے آتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں اسد قیصر اور فواد چودھری صاحب آلریڈی میڈیا ٹاک کر چکے ہیں. یہ سارے ارکان کہہ چکے ہیں ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں, لیکن ان کے استعفے منظور ہوئے ہیں. اور اس سب میں اب جو ٹوٹل استعفے ہیں ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب تک مجموعی طور پر 122 اور شیخ رشید صاحب کو ملا کر ٹوٹل اس وقت قومی اسمبلی کے 123 استعفے جو ہیں, جو ریزگنیشنز ہیں, وہ اس وقت منظور کر لی گئی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت فواد چودھری صاحب نے بھی اس پہ رد عمل دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے مزید ارکان کے استعفے جو منظور کیے گئے ہیں اس میں محدود تعداد میں اسمبلی میں جانے کا مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ کیا جائے. اس قومی اسمبلی کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں کہ اس میں واپس جایا جائے. اس وقت شہباز شریف کی حکومت 172 لوگوں کی حمایت کھو چکی ہے, اور اس سب کے اندر انہوں نے امپورٹڈ وزیر اعظم حکومت بچانے کے لیے لوٹوں پر انحصار کر رہے ہیں, جبکہ راجہ ریاض کو بچانے کے لیے, ایک لوٹے کو بچانے کے لیے اسپیکر کے اقدامات کے نتیجے میں 40% قومی اسمبلی کی نشستیں بھی خالی ہو چکی ہیں. اب جو دلچسپ معاملہ ہے آپ یہ دیکھیں, ٹریپ تو آپ کر رہے ہیں. اچھا, اس سب کے اوپر حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی اہم گفتگو کی, اور حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے اس سب کے اوپر بڑا لتاڑا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس اقدام کے بعد اپنی لیجٹمیسی جو ہوتی ہے وہ اس وقت کھو چکی ہے, اور پارلیمنٹ آف پاکستان جو ہے اس میں اسپیکر جو ہیں جتنا انہوں نے پولیٹیکل کردار ادا کیا ہے, جتنا باعث ڈو کر انہوں نے پولیٹیکل کردار ادا کیا ہے, تو یہ تو بالکل تباہیاں پھر گئی ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اوپر اب 2-3 چیزیں آپ سمجھ لیں. اسٹیبلشمنٹ خود کو پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم کرنے میں سٹیک ہولڈر سمجھتی ہے, اور اب یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, اور اس سب کے اندر محسن نقوی صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے. آنریبل جو نئے چیف ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ان کی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی ڈیلیگیشن میں ان کے ان آفیشیل شخص تھے, اس وقت اب وہ آفیشیل ہیں. اس وقت تو ایک میڈیا ہاؤس کے ہی مالک تھے صرف, دیٹ واز ہز اونلی ڈیزگنیشن, بٹ اسٹل ہی واز اکمپنینگ دی آنریبل چیف. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں, بڑی اس پہ کوسچنز بھی ریز ہو رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے پہلے تک کی آپ پولیٹیکل سچویشن دیکھیں تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے استعفے منظور کرو, اسپیکر صاحب کہتے تھے میں نے نہیں کرنے, میں نہیں کروں گا, میں سب کو انڈیویجولی بلاؤں گا. خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں قومی اسمبلی میں واپس آتا ہوں. اچھا, ایک اور چیز اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پی ٹی آئی اپنا لگا دے گی اور راجہ ریاض کو فارغ کر دیا جائے گا, تو اس سے یہ ہوگا کہ نگران وزیر اعظم والا معاملہ حل ہو جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ نگران وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر, وہ پی ٹی آئی کا اپنا بھی ہو, وہ اتفاق نہیں کریں گے. اس کے بعد 3 بندوں کی کمیٹی بنے گی پنجاب کی طرح, وہ اتفاق نہیں کرے گی. نگران وزیر اعظم کا معاملہ بھی جب جانا الیکشن کمیشن میں ہے تو پی ٹی آئی کو کیا فائدہ؟ راجہ ریاض صاحب کو رہنے دیں آپ اپوزیشن لیڈر. اب یہ بھی لگ رہا ہے اس سب کے اندر کہ عمران خان نے اپیرنٹلی یہ پوری چال اس لیے چلی ہے تاکہ ان سے وہ سب کچھ کرایا جا سکے, ان سے وہ 123 کے 23 استعفے منظور کرائے جا سکیں جو یہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے. اور اب انہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے خان کو ٹریپ کیا. ایک جانب تو یہ پولیٹیکل سٹریٹجی آپ سمجھ لیں عمران خان کی, وہیں دوسری جانب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کپتان چپ بیٹھے گا, عمران خان تو اب بپھرے گا. عمران خان تو اب ظاہری بات ہے, اور ایک چیز آپ یاد رکھیے گا, کشیدگی اس وقت ہوتی ہے ایون اگر طاقتوروں کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوتی ہے, عمران خان کو نقصان نہیں ہوگا, اسے جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا. کریڈیبلٹی کس کی کم ہوگی؟ پچھلے 9 مہینے جنرل باجوہ کے آخری 8-9 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں, جنگ تھی عمران خان بامقابلہ طاقتور حلقے, اور آپ دیکھ لیں کس نے زیادہ ڈیمیج فیس کیا.
کسے نقصان ہوا؟ خان کی تو سیاست ڈوبتی ہوئی سیاست ابھر آئی، خان کی تو سیاست کا بیڑا پار ہو گیا، اس وقت اس جیسی مقبولیت کسی کی نہیں ہے پوری پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، عوام اس کی آواز پہ لبیک کہتی ہے۔ اور اس وقت جو ناظرین کرام صورتحال ہے کہ جو عوام سڑکوں پر ہے، احتجاج اس وقت ہو رہا ہے، عوام جو ہے وہ اس وقت بپھر چکی ہے، اور اس وقت زرداری کا بیٹا نامنظور، چوروں کا محسن نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں، پورے پاکستان میں کپتان نے احتجاج کرنا ہے، اور یہاں تک اب امکان پیدا ہو چکا ہے کہ واپس پھر ڈی چوک پہ بیٹھنا پڑ جائے، کیونکہ اس سب کے اندر خان نے اس سے پہلے بہت دفعہ تشدد کے عنصر کو روکا، لیکن اس مرتبہ احتجاج میں جس میں عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، تو عوام جو ہے وہ بھی تو بپھرے گی۔ آپ عوام کو انقلاب بذریعہ ووٹ نہیں لانے دیں گے، آپ ریولوشن بائی بیلٹ نہیں لانے دیں گے، وہ کہیں اور سے انقلاب لے آئے گی، پھر وہ انقلاب آپ کو بھی پتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرز کا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے، آپ یہ کلپ دیکھیں کہ احتجاج ہو کس طرح کا رہا ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے یہ احتجاج بھی دیکھ لیا، اور ظاہری بات ہے کہ عوام اس وقت آواز لگا رہی ہے، عوام اس وقت آواز اٹھا رہی ہے، اور یہ عوام نکلی ہوئی ہے، یہ نگران وزیر اعلیٰ کے خلاف، جو کہ امپارشل ہونا چاہیے، جو کہ ان بائسڈ ہونا چاہیے۔ وہ ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر پہلے دن سے بن چکے ہیں، اور یہ اس طرح سے چل پائے گا نظام؟ اتنی آسانی سے چل پائے گا؟ ابھی تو مومنٹم پکڑ رہے ہیں، ابھی تو وارم اپ چل رہا ہے، خان تو ابھی نکلا نہیں ہے، خان نکلا تو کتنا پھنسیں گے یہ آپ سوچیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔